میں نے کہا جیل سے جو باہر نکلتا ہے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے آیا ہوں۔ کرم اللہ وجل کریم کی اولاد کی نسبت ہے، انہوں نے قلعہ خیبر فتح کیا تھا، جب تک میں بیت المقدس میں داخل نہ ہو جاؤں میں تب تک ملک نہیں لکھواؤں گا نام۔ لاہور کی کیمپ جیل وہی کیمپ جیل ہے جہاں 1970 کی دہائی میں مولانا عبدالستار خان نیازی کو بھی اسی جیل میں رکھا گیا۔ قیمے والے نان پہ خرید نہیں سکتا تو مجھے معاف کر دینا، لیکن اس دن میرا گریبان پکڑنا جس دن میں نظریے پہ سمجھوتا کرنا شروع کر دیا۔ زرداری جیسے بندے کو مجبور کیا کہ اقوام متحدہ میں جا کے ناموس رسالت کی بات کرے، اور اس نے کی۔ گاؤں والوں نے مجھے اس وقت اگر وہ موقع نہ دیا ہوتا تو آج میں اتنی دلیری کے ساتھ بڑے بڑے وزیروں کے گریبان نہ پکڑ سکتا۔ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب میں جیل سے باہر نکلا تھا تو ایک تو اس بات کی خوشی تھی کہ میری قوم نے میرا ساتھ دیا، لیکن ایک اس سے بڑی خوشی یہ تھی کہ جب مجھے باہر کھڑے لوگوں نے بتایا کہ جس کمرے میں تم ٹھہرے تھے یا جس جیل میں تم ٹھہرے تھے یہ لاہور کی کیمپ جیل وہی کیمپ جیل ہے جہاں 1970 کی دہائی میں مولانا عبدالستار خان نیازی کو بھی اسی جیل میں رکھا گیا تھا، جو تحریک ختم نبوت میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور دوسری بات، ہم نے مسجد کے تقدس کی بات کی۔ یہاں حافظ افتخار صاحب اگر آئے ہوں تو یہ جو سامنے مسجد ہے، 2008 کی بات ہے، جب میں 8ویں کلاس میں پڑھا کرتا تھا، میرے دادا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے وہ مجھے لے گئے تھے کہ عشق رسول پہ آپ نے جمعے والے دن جو ہے آخری 10 منٹ میں حافظ افتخار صاحب سے درخواست کروں گا تو آپ کو یہاں موقع دیں گے بولنے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت میرے گاؤں والوں نے مجھے اس وقت اگر وہ موقع نہ دیا ہوتا تو آج میں اتنی دلیری کے ساتھ بڑے بڑے وزیروں کے گریبان نہ پکڑ سکتا۔ مورخ جب لکھے گا تو ضرور لکھے گا کہ ٹاکرا جب بھی وقت کے بادشاہوں سے ہوا تھا تو اعلان بغاوت بھی میرے گاؤں سے ہوا تھا۔ میرے بزرگوں، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب جیل سے باہر آیا تو لوگوں کو مجھ سے توقع تھی کہ بڑی نپی تلی گفتگو کرے گا، میں ان کی توقعات کے خلاف گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے الفاظ کا چناؤ تو بڑا مثبت ہوتا تھا، آپ نے بڑا جذباتی باتیں کی۔ میں نے کہا جیل سے جو باہر نکلتا ہے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے آیا ہوں۔ دوستان ذی وقار، میں اپنے دشمن سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلی سے لگی ہونا تو پھر ہم بڑے بڑے وزیروں کو کسی کھاتے میں نہیں رکھتے۔ اور میں اس سے کہتا ہوں کہ ڈبو صاحب مجمع لگاتے، میدان لگاتے، آمنے سامنے مقابلہ کرتے، یہ کیا زنانیوں والی حرکتیں تم نے شروع کر دی ہیں؟ یہ کیا بزدلوں والی حرکتیں تم لوگوں نے شروع کر دی ہیں؟ کیا اس انداز سے اگر آواز دبائی جاتی تو علامہ کفایت علی کافی، جن کے دوستوں کو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد توپوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور پڑخچے اڑا دیے گئے تھے، وہ رک جاتے، جن کی قمیض اتار دی گئی اور جسم پہ یہ بزرگ جانتے ہوں گے کوئلے والی وزنی استریاں رکھی گئیں، اور جب چمڑی اتر گئی تو اس کے اوپر دوبارہ ان کے اوپر وہ مرچیں ڈالی گئیں اس جسم پہ، پھر استری پھیری گئی، آواز دبانی ہوتی تو اس وقت دب چکی ہوتی، آواز دبانی ہوتی تو اس وقت جب انہیں لے کے جا رہے تھے جیل میں پھانسی کے لیے تو وہ یہ نہ کہتے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آواز دبنی ہوتی تو اس وقت ہاتھیوں پہ بٹھا کے علماء کو ان کے پاؤں کو باندھ کے اور یہاں
شولڈر سے نیچے رسی کو باندھ کے درخت سے باندھ دیا جاتا تھا، اور جب ہاتھی کو دوڑایا جاتا تھا تو آدھا دھڑ ان لوگوں کا 1857 کی جنگ آزادی میں درخت سے لٹکا ہوتا تھا، آدھا ہاتھی کے ساتھ ہوتا تھا۔ آواز دبنی ہوتی تو کبھی پاکستان نہیں بننا تھا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہاں پر لوگوں کی انٹینشن زور ہوتی ہیں۔ میں جب بلوچستان ایشو پہ میں نے 4 سال کام کیا تو وہاں کے سارے وزراء میرے بڑے اچھے دوست رہے۔ میرے کزن مجھ سے ناراض رہے کہ تم لوگوں نے ہمیں آئل اینڈ گیس میں نوکری نہیں دلوائی، تم لوگوں نے علاقے کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ جس دن میں نے اپنے کسی وزیر دوست سے کہہ دیا کہ میرے کزن کو نوکری دلواؤ تو میں کبھی اس سے پاکستان کی سالمیت کے لیے کام نہیں لے سکوں گا۔ دوستان ذی وقار، میرے اکثر دوست مجھ سے یہاں علاقے کے ناراض ہوتے تھے کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، تم وہاں تقریریں کر رہے ہو، وہاں دھرنے دے رہے ہو، ٹیوب ویل نہیں ہے ہماری ڈوکوں پہ، تم وہاں کر رہے ہو، گیس یہاں سے نکلی یہاں نہیں ملی، تم وہاں تقریریں کر رہے ہو۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں اگر آپ کے فاتح جنازے میں نہ آ سکا مجھے معاف کر دینا، میں آپ کی شادی بیاہ کی تقریب میں نہ آ سکا، میری سکی کزن میرے سکے رشتہ داروں کی شادیاں ہوتی ہیں میں نہیں آ سکتا، مجھے معاف کر دینا، میں آپ کی گلی پکی نہیں کرا سکا، مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو بریانی کی پلیٹ پہ خرید نہیں سکتا تو مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو قیمے والے نان پہ خرید نہیں سکتا تو مجھے معاف کر دینا۔ لیکن اس دن میرا گریبان پکڑنا جس دن میں نظریے پہ سمجھوتا کرنا شروع کر دوں۔ دوستان ذی وقار، میں نے ہمیشہ سے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا میں لوکل سطح پہ کسی چھوٹے موٹے سیاستدان کو للکارا ہوں، میں اپنا معیار کبھی نہیں گرایا۔ مجھے فخر ہے کہ جب آج سے 6 سال پہلے امریکی سفارت خانے میں ہمیں بلایا گیا کہ آپ نے وہاں تقریر کرنی ہے، میں پاکستان کا پہلا الحمدللہ نوجوان ہوں جس نے اپنی تقریر کا آغاز امریکی سفیر کی موجودگی میں برما سے کیا، مظلوم مسلمانوں سے، اور افغانستان پہ ختم کیا، پھر کشمیر سے شروع کیا، پھر فلسطین پہ ختم کیا، اور امریکہ کے سفیر اور اس کے سارے سفارت خانے کے عملے کے سامنے انہیں دہشت گرد ڈکلیئر کیا۔ اور جب بات ناموس رسالت کی آئی تو میں وہ انگریزی کی تقریر کرتے کرتے کہا کہ ڈیئر ایکسیلنسی، let me to express the extent of my views in my national language because your bloody English linguistic cannot absorb my emotions۔ کہ میں نے میری اپنی زبان سے اپنے جذبات دی نمائندگی کرنے دی اجازت دیتی ونجے کہ میں تو اڈی گھٹیا زبان ہے اپنے جذبات دی نمائندگی نہیں کر سکتا، کہ میرے جذبات میں ایک معاملہ کیونکہ ناموس رسالت ہے۔ تاہم ایک جملہ بولے سی کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ میں نے دوستان ذی وقار، جب کام سیٹس کا ڈوئل ڈگری کا ایشو بنا یونیورسٹی کا تو وہاں کے 3000 بچے جو 6.5-7 لاکھ انویسٹ کر کے اپنی ڈگریاں لینے لگے تو ان کی ڈگریاں انہیں نہیں مل رہی تھیں، اس وقت ان کا وہ معاملہ اٹھایا۔ علامہ اقبال نے جس کالج سے پڑھا گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ، وہ عیسائیوں کو دے دیا گیا، اس کی مسجد بند کر دی گئی، 12,000 بچوں کو اس وقت کالج سے نکال کے سڑک پہ بٹھا کے ان کا مسئلہ حل کروایا تھا۔ اس کے بعد فیڈرل بورڈ جو پاکستان کا سب سے بڑا بورڈ ہے وہ بچوں کو فیل کرتے۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میری فیلڈ کیونکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی، یہ والی تھی نہیں، تو میں نے اس میں کیا کیا، میں کونسلر بھی نہیں تھا، میں نے ایک ادنا سے آدمی کی حیثیت میں کیا کیا کہ وہ فیڈرل بورڈ کا اس کے چیئرمین میں کے دفتر میں 22 گریڈ کے افسر کے دفتر میں میڈیا لے کے گیا، وہاں پر وہ معاملہ میں نے بچوں کا حل کروایا۔ امریکی سفارت خانے پہ جب امریکہ نے 2012 میں گستاخانہ فلم بنائی، میں ایف ایس سی کا تھا، جتنا یہ 16 سال کا بچہ ہوتا ہے، میں پنڈی کچہری کا 1000 وکیل اور 2000 نوجوانوں کو لے کے امریکی سفارت خانہ بند کروانے کے لیے نکلا تھا، اور اس کے اگلے دن ہی بلکہ وہ شام کو رحمان ملک پیپلز پارٹی کا دور تھا، ہمارا وہ ہوتا تھا کیا کہتے ہیں وزیر داخلہ ہوتا تھا، 2012-13 کی بات ہوگی، وہ وزیر داخلہ ہوتا تھا،
اس نے ہمارے اس احتجاج کو دیکھ کے میڈیا پہ آ کے اعلان کیا کہ کل پورے پاکستان میں یوم عشق رسول منایا جائے گا، اور زرداری جیسے بندے کو مجبور کیا کہ اقوام متحدہ میں جا کے ناموس رسالت کی بات کرے، اور اس نے کی۔ اس کے بعد 2018 میں عمران خان حلف اٹھا رہا تھا 17 اگست کو، وزیر اعظم بننے کے بعد اس کی پہلی تقریر تھی، اور اس کے بعد ڈپلومیٹک انکلیو کو 25-30 ہزار شکان رسول کے ساتھ ہم لوگوں نے سیل کر دیا تھا، اور اسمبلی میں جو پہلی قرارداد پیش ہوئی تھی وہ ہالینڈ میں شائع ہونے والے گستاخانہ خاکوں کے خلاف پیش ہوئی تھی اس وجہ سے۔ اور اس کے بعد ہم اس قابل تو نہیں تھے، نہ ہم کامیاب ہو سکے سفارت خانہ بند کرانے میں، لیکن میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ اقوام متحدہ جہاں پوری دنیا کے فرعون بیٹھے تھے وہاں، اور OIC تمام اسلامی ممالک میں اگر پہلی آواز اٹھی تو پاکستان سے ہم نے آواز اٹھوائی تھی۔ اس کے بعد فرانسیسی سفارت خانے کا معاملہ آیا تو 12 ربیع الاول کو جب پورا پاکستان میلاد کے جلوس منا رہا تھا، ہم نے کہا ہم کس منہ سے آقا کی میلاد کا جشن منائیں گے جب ان کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ ہم نے پورے پاکستان سے نوجوان اکٹھا کیا اور پھر فرانسیسی سفارت خانے کو بند کرنے کی بات کی۔ وہ بند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کم از کم ہم بروز حشر یہ آقا کو ضرور کہہ پائیں گے، آقا ہم بہت ہی کم تر قسم کے لوگ تھے، ہم سے اور کچھ نہیں ہوا، کم از کم ہم میدان میں پروانے کی طرح نکل آئے تھے۔ دوستان ذی وقار، اب 26 سال کا ہوں میں، 16 سال کی عمر سے شروع کیا سارا سلسلہ، مجھے 10 سال ہو گئے ہیں۔ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے کسی فرعون کو نہیں بخشا، اس کے باوجود میرے گھر میں چولہا جلتا ہے، اس کے باوجود میرا دانہ پانی بند نہیں ہوا، اس کے باوجود میں زندہ ہوں۔ اس لیے آپ بھی حق کا ساتھ دیں تو آپ کو بھی موت نہیں پڑے گی۔ میں اس قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں۔ دوستان ذی وقار، آج تک ہمارا نظام بہتر کیوں نہیں ہوا کہ ہم نے بحیثیت قوم اپنا جو معیار ہے اتنا گرا دیا کہ ہم 50 روپے کے قیمے والے نان پہ اپنے ضمیر کا سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور جن کو ہم الیکٹ کرتے ہیں وہ کم ظرف لوگ، کبھی بھی قومی سطح پہ انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے قوم کا سودا کیا وہاں پہ۔ دوستان ذی وقار، 18 سال سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام پہ سیاست کی گئی، 2.5 سال ہو چکے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے فخر ہے کہ پچھلے 4 سالوں کے بعد دوبارہ جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھولا گیا، وہ قوم کی بیٹی جو امریکہ میں قید ہے، اس کے کیس کو دوبارہ کھلوانے میں ہم لوگوں نے اپنا رول پلے کیا تھا۔ ہم لوگ نہ حکومت میں رہے نہ اپوزیشن کی کوئی بہت تکڑی جماعت رہے، ہم لوگ چند نوجوانوں سے وہ قافلہ شروع ہوا، لیکن اللہ کی اتنی کرم نوازی ہے کہ اب تک ہم لوگوں نے جو کچھ اچیو کیا، جو کچھ حاصل کیا، وہ شاید ملک کی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں نے حاصل نہ کیا ہو۔ مجھے فخر حاصل ہے، میں ادھر گاؤں میں تھا، میرے تایا کی فوتگی ہوئی بھی تھی، الطاف صاحب کی۔ جب مجھے پتہ چلا، فوتگی کا دوسرا تیسرا دن تھا، گھر پورا سوگ میں تھا، اور مجھے پتہ تھا کہ اس معاملے پہ میں گرفتار ہو سکتا ہوں۔ جب پتہ چلا کہ 27 دن ہو گئے، ایک بندہ پارلیمنٹ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ اسلام آباد میں اسرائیل کا جھنڈا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اسرائیل جو میرے فلسطین کی مظلوم بہنوں پہ، مسلمان بہنوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جس نے بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ قبلہ اول پہ قبضہ کیا ہوا ہے، 27 دن سے کسی کی جرت نہیں ہے اس بندے کو جا کے اٹھا کے لائے۔ یہاں میرے تایا کا سوئم تھا، لیکن میں نے کہا خاندان کی ناراضگیاں ہوتی رہیں گی، نظریے پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔ میں یہاں سے گاڑی دوڑا کے لے کے گیا، 27 دن سے بیٹھے ہوئے اس بدبخت کو لتر مار کے اٹھانے والے بھی ہم لوگ ہیں الحمدللہ۔ دنیا کو بتایا فلسطین پہ سمجھوتا نہیں۔ دوستان ذی وقار، صرف مختصراً ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ کب تک یہ خان ملک چودھری، جن کے باپ زادے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی مخبریاں کرتے تھے، تاریخ اٹھاؤ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایک مجاہد کو شہید کرنے کے لیے 20 روپے ملا کرتے تھے، اور دوسرا انگریزوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر آپ ایک مجاہد کی مخبری کریں گے اور ہم اس مخبری کے مطابق اسے قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، تو اس کی ساری جائیداد تمہیں مل جائے گی۔ اس عوض ان لوگوں کو
جب انگریز جانے لگا تو اس نے کہا کہ ہمارے جو لوگ کتے نہلایا کرتے تھے اب انہیں نواز کے جاتے ہیں تاکہ پاکستان پہ ہمارا تسلسل قائم رہے، ہمارا تسلط قائم رہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہیں گھوڑے پہ بٹھایا اور سر پہ دستار باندھی اور کہا کہ دوڑاؤ گھوڑے، جب تک مغرب نہیں ہوتی گھوڑے کو دوڑاتے رہو۔ مغرب کے وقت تک گھوڑا جتنے گاؤں کا سفر کرتا تھا انگریز کہتا تھا کہ یہ گاؤں تمہارے ہو گئے، تم یہاں کے نواب ہو گئے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پچھلے 70 سالوں سے میری 22 کروڑ عوام نے انگریزوں کے کتے نہلانے والوں کی غلامی کی ہے۔ اب نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی، اب نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ ماضی میں ایسی آوازیں اٹھتی تھیں تو دبا دی جاتی تھی، ماضی میں ایسی آوازیں اٹھتی تھی تو سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جاتا تھا۔ اگر سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے لاہور پہنچنے سے پہلے جب پیغام پھیل گیا تو 15 شہروں میں احتجاج شروع تھے، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے سارے وکیلوں کو لے کے ارشد حمید صاحب 3 دن تک وہاں سے اٹھے نہیں تھے جب تک میں وہاں جیل سے باہر نہیں آیا تھا۔ حسین ذی وقار، میں یہاں کس کس کا شکریہ ادا کروں کہ جن لوگوں نے مجھے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کتنے عرصے سے کوئی چھوٹے چھوٹے معاملوں پہ ہمارے خاندان آپس میں اختلافات رکھتے تھے گاؤں میں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ فائت جنازے ختم ہو گئے تھے لیکن نظریے کی بات آئی تو وہ سب سے پہلے ہمارے حمایت میں کھڑے ہوئے تھے۔ میں اب بھی یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں سے اپنے بزرگوں کی اجازت سے کہ آج کے بعد میں آپ گاؤں والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جتنے سیاستدان ہیں یہ آپ کو لڑواتے ہیں، اور جب بھی کوئی شادی بیاہ ہوتی ہے تو آپ نے ان سارے بڑے MNA اور ان کے کینڈیڈیٹس کو ایک ہی میز پہ پایا ہوگا، لہٰذا ان کے پیچھے ایک دوسرے کا راہ نہ بند کیا کرو، ان کے پیچھے ایک دوسرے سے برادریاں ختم نہ کرو، ان کے پیچھے ایک دوسرے کا گریبان نہ پکڑو۔ میں اپنے گاؤں والوں کو، اپنے علاقے والے کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا، تمہارا جمہوری حق ہے، ہماری حمایت کرو یا کسی کی حمایت کرو، لیکن کم از کم جب ایک دوسرے سے سینے ملو تو دل میں کسی قسم کی بغاوت یا کسی قسم کی عدوت نہ رکھو۔ جب ملو تو ایسے ہی ملو جس سے 2 مسلمان بھائی ایک دوسرے کو ملنے کا حق رکھتے ہیں۔ یقین کرو ہمارا گاؤں خوشحال ہو جائے گا، یقین کرو ہمارا علاقہ خوشحال ہو جائے گا۔ اور میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں، آج کے بعد جنگ بجلی پانی گیس کی نہیں ہے، آج کے بعد جنگ نظریے کی جنگ ہے۔ جب قوم کی بیٹی اٹھا کے اغیار کے ہاتھوں میں بیچ دی جائے نا تو پھر بجلی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ قومیں بجلی پانی گیس سے نہیں بنتی، قومیں ڈوک دوسے کے ٹیوب ویل سے نہیں بنتی، قومیں غیرت سے بنتی۔ تو بات یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ جس دن اس قابل ہو گئے کہ اپنی کشمیری بہن کے سر پہ دوپٹہ دے دینا، پھر ہماری جیب میں چاہے ٹکا بھی نہ ہو، ہم سر اٹھا کے دشمن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ یہ چیز سمجھیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بہت کوتاہیاں ہوں گی کہ اگر میں آپ لوگوں کے پاس غمی خوشی میں آؤں نہ ہوں، اسے معاف کر دینا، گریبان تب پکڑنا جب اسلام کے بارے میں کوئی مشکل وقت ہو اور میں گھر میں چھپ کے بیٹھا ہوں۔ میں آپ کو ہمیشہ میدان میں نظر آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ حسین ذی وقار، میں اپنے والد محترم کا، اپنے خاندان کا، اپنے کزنز کا جو برداشت کرتے رہتے ہیں مجھے، اور سب سے بڑھ کے اپنے دوستوں کا جو ہر حال میں، ہر مشکل وقت میں، خوشی میں ہونا ہو، مشکل وقت میں مجھ سے پہلے وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جب یہ 8-10 پولیس کی گاڑیاں یہاں ایک کوٹ سجی کے نکڑ پہ کھڑی ہوئی تھی کہ یہاں سے نہ بھاگ جائے، تو ایک رنگلی کے انٹرنس پہ کھڑی تھی، اور یہ لاہور سے DSP کی قیادت میں آئے تھے کہ اسے موبائل ہاتھ لگانے ہی نہ دیا جائے، فوراً گرفتار کر کے لے جایا جائے۔ میرے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ میرے اٹک سے احمد رضا کی قیادت میں قافلہ پہلے وہ تھانے میں ہمارا استقبال کرنے کے لیے پہنچا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں
جن لوگوں نے اپنی راتوں کو نہیں دیکھا، دن کو نہیں دیکھا، یہ وہ لوگ ہیں. میں میرے وہم و گمان میں نہیں تھا. یہ تو میرے والد صاحب روکتے رہے، نہیں تو یہ ملک صاحب جو ہیں، یاسر کدھر گئے، یہ تو یہاں بلاک کرنے کے چکر میں بیٹھا ہوا تھا. تو ہر بندے نے، میرے کولیگز جو ہے، ہر بندے نے، میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انقلاب کسے کہتے ہیں؟ میں ہمیشہ اپنے کولیگز سے بھی کہتا ہوں کہ کالج کا بچہ اگر 1000 نمبر لے لے، کامیابی میرے لیے وہ نہیں ہے. میرے لیے کامیابی یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھا کے اس قابل کیا کہ جماعت سے جب ایک باپ آیا، اس نے مجھے کہا کہ یہاں پر ایک، میں نام نہیں لیتا وہ کون سا افسر تھا، لیکن سینئر افسر کی بیگم جب آپ کے THQ میں ہسپتال میں لائن لگی ہوئی تھی، اسے توڑ کے آگے جا رہی تھی نا، پیچھے پولیس پروٹوکول بھی تھا کہ میں پہلے ڈاکٹر کو چیک کراؤں گی. تو اس بچی کے باپ نے کہا کہ آپ کی جو اسٹوڈنٹ ہے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ خبردار جو اندر گئی. میں نے کہا یہ جو 7-8 کروڑ کا خرچہ ہمارے باپ دادے نے کیا ہے نا، اس کا حق ادا ہوا ہے، 1000 نمبر سے ادا نہیں ہوتا. یہ قوم غلامی سے نکل رہی ہے، یہ قوم حقے بھرنے سے نکل رہی ہے. یہ قوم یہ نہیں کہتی وہ ملک صاحب، وہ جی چودھری صاحب، وہ جی نواب صاحب. کون سے صاحب؟ ملک میں مشکل وقت آتا ہے تو یہ سارے نواب جو ہے بیٹھ دفع ہو جاتے ہیں. کون سے نواب صاحب؟ ہمارے لیے نواب ملک چودھری وہی ہے جس کی تنخواہ 8,000 ہو، صرف ایلیٹ فورس کا سپاہی ہو، اور بڑے بڑے گورنر کے سینے چھلنی کر کے آ جاتا. ساڈا نواب بھی ہوئی ہے تو چودھری ہوئی ہے، ملک بھی ہوئی ہے. میں نے آج تک اپنے نام کے ساتھ ملک کیوں نہیں لکھوایا؟ پتا آپ لوگوں کو؟ میں شہید حیدر ملک، میرا ID کارڈ کا نام ہے، شہید سالوی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، کیوں نہیں لکھوایا؟ میں نے کہا ملک بہت بڑی نسبت ہے. یہ حضرت عباس ابن حیدر، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد کی نسبت ہے. انہوں نے قلعہ خیبر فتح کیا تھا، جب تک میں بیت المقدس میں داخل نہ ہو جاؤں میں تب تک ملک نہیں لکھواؤں گا نام کے ساتھ. نسبت کا پاس رکھنا ہوتا ہے. بندہ کسی منہ متھے کے ساتھ جائے اچھا لگتا ہے. تو میں صرف ایک درخواست کروں گا، آپ کا کسی سے بھی سیاسی اختلاف ہو، مسلکی اختلاف ہو، اپنی طرف رکھیں، لیکن اس نظریے کے لیے جب بھی بات ہو تو مجھے اپنا پورا پنڈ ایک ہی پلیٹ فارم پہ نظر آنا چاہیے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تمام بزرگوں، بھائیوں، آپ سب بھی زندہ باد. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. میں اینڈ پہ اپنے چچا جان ارشد حمید ایڈوکیٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ شکریہ کے لیے آپ اسٹیج پہ آئے اور آپ لوگوں سے میں بھی گفتگو